الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے بعد معزز محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں مالک لم یزل ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بابرکت مہینہ محرم الحرام کا یہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور آنے والا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ یوں بھی شہرت رکھتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ تو یہ مہینہ یوں بھی اپنی شہرت رکھتا ہے، پر اس مہینے کو اولیاء اللہ کا بھی مہینہ کہا گیا ہے کہ کثیر اولیاء کرام کا اس ماہ مقدس میں یوم وصال بھی ہے۔ اور پھر دوسرا، اس مہینے کے متعلق لوگوں کے درمیان کچھ شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اس کی عظمت و فضیلت کو لے کر، اس معنی میں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس مہینہ تک بھی اس کو جو ہے کہا بھی گیا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ایک تو ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ یہ ماہ مقدس جو ہے وہ بڑی عظمت والا
فضیلت والا مہینہ ہے، اور پھر اس کے متعلق جو لوگوں کی آراء ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، یعنی یہ 12 مہینے جو ہے وہ اللہ تعالی کی کتاب میں ہیں۔ تو ماہ سفر میں لوگوں میں کم علمی کی وجہ سے یا پھر نسل در نسل یہ بات چلتی آ رہی ہے، تو اسی کے اوپر لوگ جو ہے آج بھی انہی باتوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ماہ سفر میں معاذ اللہ نحوست، بدشگونی کا جو خیال ہے وہ صدیوں سے پھیلا ہوا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے پھیلا ہوا ہے کہ ماہ سفر کے متعلق نحوست اور بدشگونی کا معاملہ، جبکہ اسلام میں تمام مہینے کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ منحوس ہونا، بدشگون قرار دینا یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور سفر المظفر یہ تو بڑی عظمتوں والا مہینہ بھی ہے، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بڑی بڑی فتوحات بھی اللہ نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی ہے، اسلام کو بڑی بڑی فتوحات اس مہینے میں نصیب ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی عظیم ہستیوں کا نکاح بھی اس مہینے میں ہوا ہے، بڑی بڑی عظیم ہستیاں بھی اس مہینے میں وہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگوں میں ہاں ہے کہ سفر جو ہے وہ معاذ اللہ بدشگون مہینہ ہے یا نحوست والا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور کچھ حضرات جو ہے وہ اس مہینے میں جیسے نیا کام ہے، نیا کاروبار ہے، وہ شروع نہیں کرتے، یا پھر اس مہینے میں وہ سفر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی نحوست ہے۔ الامان الحفیظ، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عرب والے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ عرب والے جو ہے وہ حج کے مہینوں کو، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، وہ کہتے تھے کہ یہ حج کے مہینے ہیں تینوں، اس کے اندر عمرہ نہیں کر سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عمرہ صرف آپ حج کے ایام میں نہیں کر سکتے، حج کے جو 5 دن ہیں نا، 8، 9، 10، 11، 12، یہ جو 5 دن ہیں حج کے، اس میں عمرہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ سب پورے سال کے جو ہے وہ تمام دنوں میں عمرہ کر سکتے ہیں۔ مگر جو اہل عرب تھے نا زمانہ جاہلیت میں، تو وہ کہتے تھے کہ ان مہینوں میں، یعنی حج کے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج میں، وہ کہتے ہیں یہ حج کے مہینے میں ان میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے معاذ اللہ۔ تو گویا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ صدیوں سے چلی آتی ہیں، جو ایک دم عوام میں رائج ہو جاتی ہیں، وہ پھر نسل در نسل جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے نکلتی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جیسے ایک صاحب نے مجھ سے سوال بھی پوچھا کہ ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے یا شادی وغیرہ، تو اس کی دن تاریخ جو ہے وہ جو کتاب ہے جنتری، تو کہا اس سے دیکھ کر دن تاریخ متعین کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بات کہہ رہے مشہور ہے، رائج ہے، میری والدہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسی میں سے دن دیکھ کے ہم نے رکھنے ہوں گے، ورنہ کوئی منحوس دن آ جائے گا۔ تو میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنتری منتری جو لوگوں نے نکالی ہوئی ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، فضول چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ 12 مہینے کسی بھی دن کا انتخاب کریں۔ اچھا، اس کے اندر پھر میں نے وہ چیز دیکھی بھی ہے، اس کے اندر کچھ دنوں کو انہوں نے نحوس بھی کہا ہوا ہے، اس جنتری کے اندر نا کچھ دنوں کو منحوس بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دن مناسب نہیں ہے، یہ دن مناسب ہے، یہ دن مناسب ہے، اللہ کی پناہ۔ تو ایسا نہیں ہے، تو اس سے پھر میں نے کہا کہ جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں، فضول چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ویسے یوں دیکھنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں کہ جناب اس دن چاند کی تاریخ کیا ہوگی، چاند کی فلاں تاریخ کو انگریزی کی تاریخ کیا ہوگی، تو وہ اگر آپ کیلنڈر کی صورت میں اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر جنتری کو یوں استعمال کرنا کہ اسی میں سے دن رکھیں گے تو ہی ہمارے لیے جو ہے وہ
خیر شگونی کا سبب ہوگا، بصورت دیگر بدشگونی ہوگی، تو یہ جو ہے فضول چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کوئی سا بھی دن رکھ لیں تو وہ جو ہے وہ عظمت والا برکت والا دن ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کو تبلیغ کی نا، اور اس قوم پر اگر کوئی عذاب آتا تو وہ اپنے نبیوں سے کہتے تھے یہ نحوست آپ کی وجہ سے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی خوشحالی پہنچتی نا تو وہ یہ کہتے ہادی، یہ ہماری وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور جب بنی اسرائیل کو کوئی مصیبت پہنچی تو کہا کہ اے موسیٰ یہ آپ کی نحوست ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی نحوست ہے۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں، یہ ان کی وجہ سے نحوست ہم پر آئی ہے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، اے کلیم ان سے کہہ دو طائرہم عند اللہ، کہ یہ جو تم کہتے ہو یہ نحوستیں، فرمایا کہ یہ سب اللہ کے ہاں مقدر ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اپنے اوپر کوئی معاملہ ہو اس کو فلاں کی نحوست قرار دینا یہ جائز نہیں، اور نحوست کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ بھئی یہ میرا کام نہیں ہوا شاید تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ بعض دفعہ تو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اللہ کی بنا کہ کسی کی شادی ہو جائے تو وہ بندہ کہتا ہے یار پہلے میں خوش تھا، جب سے شادی ہوئی تو میرے تو نحوست کے دن شروع ہو گئے۔ اگر کسی کے یہاں بچی کی ولادت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے خوشحال تھے، جب سے یہ بچی آئی ہے نحوست دن ہو گئے، جب سے یہ بہو گھر کے اندر آئی ہے ہماری جھگڑے ہو رہے ہیں، ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس کو معاذ اللہ منحوس کہا جاتا ہے، اس کو منحوس کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ، جناب صالح علیہ السلام سے بھی قوم نے یہی کہا تھا، اے صالح ہم پر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی نحوست ہے، اور آپ کے جو مومن آپ کے صحابہ ہیں ان کی نحوست ہے۔ جناب عیسیٰ سے بھی یہی کہا، جناب موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا، جناب عیسیٰ سے ان کی قوم نے کہا، جناب صالح سے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، سورۃ یاسین کے اندر ہے نا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، کہا یہ جو تم سے بدشگون ہمیں آ رہا ہے نا، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم کیا کریں گے، لنرجمنکم ولیمسنکم، ہم تمہیں ضرور سنگسار کریں گے، ہم تمہیں ضرور اذیت دیں گے۔ یہ جو ہمیں نحوستیں پہنچ رہی ہیں معاذ اللہ یہ تمہاری ہی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے نبی ان سے یہ کہو جو تمہیں بھلائی پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچ رہی ہے وہ تمہارے نفس کی شامت ہے، وہ تمہارے نفس کی شامت ہے۔ تو اپنے نفس کی شامت کو کسی کی منحوسیت قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جس نے اچھے اعمال کیے اس کا نفع اس کی جان کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کام کیا اس کے برے کام کی وبال اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے، نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جناب میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو شاید اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا قطعا نہیں ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ دھوپ میں باندھ دیا، پر میں کیا ہوا بھائی، کہ حضور اس کو ہوگی خارش، اور یہ خارشی اونٹ ہے تو اس کو میں نے دھوپ میں باندھا ہے، الگ باندھا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اوروں کو خارش نہ لگ جائے۔ میں اچھا، پر میں یہ بتاؤ اس کو کہاں سے لگی تھی؟ اگر تمہارا یہی نظریہ ہے کہ اس کی وجہ سے اوروں کو خارش نہ لگے تو اس کو جو خارش ہوئی ہے اس کو کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کیا یہ بھی کسی خارشی اونٹ کے ساتھ بندھا تھا اس کو خارش ہوئی؟ کہا نہیں ہے۔ پر میں کہ ایسا پھر نہیں ہے، ایسا پھر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بیماری لگے گی۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے، نہ بدفعال کوئی چیز ہے۔ بدفعالی مراد لی جاتی ہے نا کہ جناب
اب میں نے یہ کر لیا ہے، اب تو یہ ہوگا ہی ہوگا، میری الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے، لگتا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے. یہ بد فالیاں ہیں جو ہم خود سے لے لیتے ہیں. آج میرے دل میں بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، لگتا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے. ایسا نہیں ہے. الٹے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، لگتا تو یہ ہونے والا ہے، سیدھے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو لگتا ہے یہ ہونے والا ہے. تو یہ جو ہم بعض دفعہ بد فالیاں بھی خیر فالیاں بھی مراد لیتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے. وہی ہوگا جو رب چاہے گا، اور وہ تبھی ہوگا جب اللہ اس کو مقدر فرما دے گا. تو ساری چیزیں من جانب اللہ ہیں، وہ چیز کسی کے عمل کی وجہ سے اس کا وجود اور اس کا معدوم ہونا نہیں ہے. جیسے عوام میں مشہور ہے کہ گھر میں اگر شیشہ ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ سے گر گیا ہے، تو کہتے ہیں اچھا ہوا، کسی مصیبت نہیں آنا تھا وہ ٹل گئی. ایسا نہیں ہے. شیشوں کے ٹوٹنے سے گھروں کی مصیبتیں نہیں ٹلتی کہ جناب یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے، لگتا ہے کوئی مصیبت آنے والی تو وہ ٹل ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. ہاتھ سے دودھ گر گیا، دودھ چھوٹ گیا، او ہو اب تو کوئی مصیبت آئے گی، دودھ گر گیا ہے ہمارے ہاتھ سے. تو اس طرح کی سینکڑوں چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں رائج ہیں، اور وہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، منتقل ہوتی آ رہی ہیں. پر ان کا جب سد باب کیا جائے تو اس سد باب کے لیے آپ کو انتھک کوشش کرنی پڑے گی. کیونکہ جو چیز نسل در نسل منتقل ہوتی ہے نا، اس کا چھوڑنا اور اس سے انکار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے لیے ہمیں اپنے بڑوں کو معاذ اللہ جھٹلانا پڑتا ہے. بھئی یہ کام آپ نے کیا ہے، آپ نے کوئی جناب یہ کام غلط ہے. اچھا پھر جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی غلط تھا؟ جی وہ بھی غلط تھا. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے چھوڑا تو پھر مجھے اپنے بڑوں کو غلط کہنا پڑے گا؟ جی بالکل کہنا پڑے گا. پر آپ غلط نہیں کہیں، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کی کمی تھی، انہیں یہ بات پہنچی نہیں تھی. تو آپ اس میں کوئی توہین والا پہلو تو نہیں ہے. بھئی ایک شخص عمل کر رہا تھا نا، اب دیکھیں جناب امام حسن اور امام حسین نے ایک بزرگ تھے، ان کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں. تو جب آپ نے ان کو دیکھا کہ ان کا جو وضو تھا نا وہ درست طریقے پر نہیں تھا. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کہتے کہ بابا جی اتنی عمر ہوگی آپ کو وضو کرنا نہیں آتا. مگر یہ طریقہ کیا ہے؟ دل آزاری والا طریقہ ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کی اتنی عمر ہوگی آپ کو وضو نہیں آتا، آپ کو نماز نہیں آتی. تو یہ طریقہ دل آزاری والا ہے. تو حسنین کریمین نے کیا کیا؟ فرمایا کہ بزرگوں ایسا ہے، میں اور میرا بھائی ہم دونوں کرتے وضو، اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم میں سے کس کا وضو درست ہے. یہ بھی وضو کریں گے، میں بھی وضو کروں گا، آپ دونوں کو دیکھیے گا کہ کون درست طریقے پر وضو کر رہا ہے. حسنین کریمین نے دونوں نے وضو کیا تو وہ بزرگ دیکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے. فرمایا کہ بچوں تم دونوں کا وضو درست ہے، میرا وضو درست نہیں تھا. آپ دونوں وضو درست فرما رہے ہیں، میرا وضو درست نہیں تھا. تو اس بزرگ نے حسنین کریمین کو، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو، جنہیں دین جو ہے رسول اللہ نے سکھایا ہو، جنہیں دین مولا کائنات حیدر قرار نے سکھایا ہو، جنہیں دین فاطمہ الزہرا نے سکھایا ہو، بھلا ان کی تربیت میں کیسے کچھ کمی رہ سکتی ہے؟ تو اس بزرگ نے جو ہے حسنین کریمین کے وضو کو طریقے کو دیکھ کر وضو سیکھ لیا. فرمایا کہ بچوں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے آپ دونوں کے وضو سے اپنا وضو درست کر لیا ہے. میں نے آپ دونوں کے وضو سے اپنا وضو جو ہے وہ درست کر لیا. تو یہ ایک طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا کہ جناب یہ جو آپ عمل کرتے رہے ٹھیک ہے، آپ تک یہ نہیں پہنچا تھا دین، اور بے خبری میں کم علمی میں کرتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی آپ کی انشاءاللہ. علم نہیں تھا، بے احتیاطی میں بے توجہی میں ہو گیا ہے، تو اللہ کریم رحیم ہے، تو آپ اس کو ذرا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اسلام اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے جناب عالی سفر المظفر میں ان چیزوں کا وجود، یہ وجود غیر معدوم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بدشگونی لینا، بدفالی لینا، نحوست لینا وغیرہ وغیرہ، اس کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ہاں ہونی بھی نہیں چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ سفر المظفر کی برکتیں ہم سبوں کو نصیب فرمائے. تو آنے والا مہینہ سفر کا ہے، بڑی برکتوں والا ہے. اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کہ عرس جو اس مہینے کے اندر ہے، بڑے بڑے عظیم اولیاء اللہ اس ماہ سفر کے اندر وہ دنیا سے جنہوں نے
رخت سفر باندھا، تو یہ مہینہ جو ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ یہ تو چند ایک باتیں جو ہے وہ میں نے ماہ صفر المظفر کے حوالے سے کی تھی۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ احادیث طیبہ کا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ احادیث طیبہ کہ جو امت کی اصلاح کے حوالے سے ہیں، یعنی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہیں اور اصلاح نفس کے حوالے سے بھی ہے، تو وہ جو ہے ہم نے آپ کی گوش و گزار کرنی ہے۔ پہلی حدیث طیبہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، فرمایا کہ جب بھی کسی مجلس میں دو مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرا بندہ ان کے درمیان مت بیٹھے۔ ان کو چیر کے بیچ میں بیٹھ جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ان سے اجازت لیں، اگر وہ اجازت دیتے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر ایک کو ادھر دھکا ایک کو ادھر دھکا بیچ میں بیٹھنا یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے یا کوئی بھی مجلس ہو، نجی محفل ہو، تو کوئی شخص لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے نہیں آ سکتا۔ اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور حضور کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک شخص وہ آگے آ رہا تھا تو حضور نے فرمایا میاں اگر آگے بیٹھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے آگے بیٹھ جایا کرو، آگے بیٹھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے آگے بیٹھ جایا کرو۔ ہاں اگر آگے جگہ کافی ساری خالی ہے اور ان لوگوں نے لاپرواہی کی کہ ہر بندہ پیچھے بیٹھتا گیا، آگے جگہ خالی ہے تو پھر وہ بندہ آ سکتا ہے، اب چاہے اس کو کندھے بھی پھلانگنے پڑے۔ آپ نے جگہ آگے کیوں خالی چھوڑی ہوئی ہے؟ ہاں جب آگے سب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ ہے نہیں پھر بھی بندہ آگے لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آتا ہے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دو بندوں کی مجلس میں بیچ میں بیٹھنا، ان کو ہٹا کر، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر نہ بیٹھو، لا تجلسوا علی القبور واتصلوا الیہا، فرمایا کہ قبروں پر بیٹھو بھی نہیں اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھو۔ بعض دفعہ ہم جاتے ہیں نا قبرستان تو کئی لوگوں کو دیکھتے وہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آج تو دیکھیں اللہ کی پناہ، آج ہمارے جس طرح قبرستان بن گئے کہ ایک قبر کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی قبر، بیچ میں راستے ہی نہیں ہے۔ امر مجبوری آپ دیکھیں سب قبروں کے اوپر سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، سب جو ہے وہ قبروں کے اوپر سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ بیچ میں راستہ ہونا چاہیے، لوگ قبروں کے اوپر نہیں چلیں۔ جب قبر کے پر بیٹھنا منع ہے تو قبر پہ چلنا تو بدرجہ اولیٰ منع ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے قبر پہ ٹیک لگایا ہوا ہے، فرمایا کہ کیوں اپنے مسلمان بھائی کو اذیت دے رہا ہے، تو قبر سے ٹیک ہٹاؤ۔ تو قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھنا، قبر کے اوپر بیٹھنا، قبر کے اوپر چلنا، قبر کے اوپر کھڑا ہونا، تو حضور نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھو۔ اب دیکھیں ہمارا اسلام ہمیں اشتباہ سے بھی بچاتا ہے، اشتباہ یعنی مشابہت۔ بالفرض اگر کوئی بندہ قبر کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے قبر ہے تو دیکھنے والا ممکن ہے یہ تصور کرے کہ شاید یہ بندہ قبر کو کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ مگر اسلام کہتا ہے پھر بھی تم اس سے بچو۔ گھر میں نماز پڑھ رہے، آگے آگ جل رہی ہے، منع کیا گیا آگ کے سامنے نماز مت پڑھو۔ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ممکن ہے کوئی یہ تصور کرے کہ شاید یہ بندہ آگ کو سجدہ کر رہا ہے، کہ جیسے آگ پرست ہے نا دنیا میں مجوسی، اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور کوئی بندہ سامنے سویا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی حدیث طیبہ، لا تجوز الوصیۃ للوارث الا ان یشاء الوارثۃ، کہ وارث کو اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، بعض دفعہ باپ جو ہے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ جناب میرے انتقال کے بعد میرا آدھا مال میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو دے دینا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سب کا حق ہے نا۔ تو وہ مرنے والا یہ کہ میرے مرنے کے بعد دے دینا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ورثاء دیگر ورثاء اجازت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا باپ جو درست جو کہہ رہا ہے ہمیں بھی منظور ہے، تو اس کی وصیت مانی جائے گی، بصورت دیگر نہیں مانی جائے گی۔
نمبر 1. نمبر 2, اگر باپ اپنے جیتے جی اپنا مال کسی کو اٹھا کے دے دیتا ہے کسی اولاد کو تو یہ جائز ہے. اب اگر دوسری اولاد کے جناب ہمارا حق, تو آپ کا حق ہے ہی نہیں. آپ کا حق تب بنتا کہ جب آپ کا باپ انتقال کر جاتا, آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا. اگر آپ کا باپ جیتے جی اپنا مال سارا اٹھا کے کسی اولاد کو دے دیتا ہے تو شرعاً یہ جائز ہے, باپ پر پکڑ نہیں ہے. اخلاقاً یہ درست نہیں ہے, ہاں بشرطے کے پیچھے وہ کمزور اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے. وصیت اگر مانی جائے گی تو 1/3 مال کی 1/3 میں باپ کی وصیت قابل قبول ہوگی, اس سے زیادہ کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی اور گواہی سے بچو. آپ اوروں کے متعلق بدگمانی بھی نہیں رکھیں اور اس کی گواہی بھی جائز نہیں ہے. بھائی ایک بندے کو آپ جانتے نہیں اور آپ نے کہا ہاں وہ تمہارے بارے میں بدگمان تھا, اور آپ نے معاذ اللہ اس کی بدگمانی کی گواہی بھی دے دی, تو حضور نے ارشاد فرمایا نہ بدگمانی کرو نہ بدگمانی کی گواہی دو. اگلی حدیث طیبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے نا, برا خواب, تو برا خواب بیان مت کیا کرے. اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں تو وہ سب کو بتاتے ہیں آج میں نے خواب ایسا دیکھا, میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا وغیرہ وغیرہ. تو برے خواب بیان نہ کیا کریں, کسی کو بھی بیان نہ کریں. اچھے خواب دیکھے وہ بیان کریں. برا خواب, میں نے خواب دیکھا میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے, مجھے کوئی قتل کر رہا ہے, مجھے کوئی مار رہا ہے, میں مر گیا ہوں, میں یہ وغیرہ وغیرہ. تو حدیث پہ حضور نے فرمایا کہ برا خواب کسی کو بیان مت کیا کرو, اس لیے کہ تمہارا برا خواب دیکھنا اور کسی کو بیان نہ کرنا یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. اگر رات کو کبھی خواب میں سے بندہ ڈر کے اٹھ کے بیٹھ بھی جائے نا تو فوراً الٹی جانب 3 مرتبہ تھتکار دے, تھو تھو, یعنی وہ منہ سے تھوک نہیں ہو بلکہ جیسے کہ تھتکارنا, تھو تھو کر دے 3 دفعہ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دائیں کروٹ منہ کر کے وہ سو جائے. تو صبح اٹھ کے سب کو برا خواب بتانا, بھئی یہ ہوا یہ ہوا یہ دیکھا وغیرہ وغیرہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ برا خواب آپ کو نقصان تھوڑی دے رہا ہے, آپ نے بس دیکھا تو بس ختم, اس پر استغفار کر لے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے, تو اس کو بیان کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اگلی حدیث طیبہ آپ نے سلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تخص لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یومها بصیام. جمعے کے دن روزہ رکھنا خاص کر کے یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جناب میں صرف جمعے کے دن میں روزہ رکھتا ہوں تو یہ جائز بولو نہیں ہے. جمعے کے دن کو خاص کرنا روزہ رکھنے کے لیے یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جمعہ ہے وہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ عید ہے. جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید جمعے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو ایسا بالکل بولو نہیں ہے. ہاں پیر کے دن آپ روزہ رکھیں, اس کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ رکھا کرتے تھے. جمعرات کا روزہ رکھیں اس لیے کہ حضور روزہ رکھا کرتے تھے. جمعے کے دن کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. لوگ یہ کہیں کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا, فضیلتیں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہاں اگر جمعے کا دن بیچ میں آ جائے, جیسے محرم کے دن آ گئے, 8 محرم 9 محرم 10 محرم, پھر تو آپ رکھیں گے جمعے کا روزہ, ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی اور جیسے شعبان کے روزے آ گئے, بیچ میں جمعہ بھی آ گئے تو رکھ سکتے ہیں. آپ نے جمعرات کا رکھا جمعے کا رکھ سکتے ہیں, آپ نے جمعے کا رکھا ہفتے کا بھی رکھ سکتے ہیں. صرف جمعے کے دن کو خاص کر لینا کہ اس میں بڑا ثواب ہے فضیلت ہے, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی رکھ بھی لیتا ہے یہ بھی جائز ہے, اس پر بھی ثواب ہے, گناہ اس پر بھی نہیں ہے. مگر شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ جمعے کو خاص نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے. ٹھیک ہے جی. آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہمارے یہاں اگرچہ اب کتے تو نہیں ہے پر تصاویریں بہت ہیں, تصاویر بہت ہیں. اکثر گھروں میں وہ شادی کی بڑی بڑی تصویریں, وہ ولیمے کی تصویریں, وہ بارات کی تصویریں, تو وہ جناب یعنی اس کی تصویریں بڑی بڑی جناب دیواروں پہ چسپاں کی ہوتی ہیں.
ایسے کمرے میں نماز بھی جائز نہیں ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تصویر ہو، اس کمرے میں نماز بھی جائز نہیں ہے. تو جس میں نماز جائز نہیں اس میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے تصاویر جو ہے موبائل کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر ان کو پرنٹ کروا کے نکلوانا اپنے پاس رکھنا یہ جائز نہیں ہے. کسی بھی جاندار کی تصویر اس کو پرنٹ کروا کے اپنے پاس رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اجازت صرف اتنی ہے کہ جیسے پاسپورٹ کی تصویر، ویزے کے لیے تصویر جو ہے جناب پاسپورٹ، اسکول وغیرہ، شناختی کارڈ وغیرہ اس کی ہیں. ہاں باقی اگر کوئی تصاویر موبائل کے اندر رہ جاتی ہیں اس کی گنجائش ہے. موبائل میں تصویر ہے تو ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کو پرنٹ کروا کے باہر نکالنا، پھر اس کا البم بنانا، پھر گھر میں رکھنا اور پھر سب کو دکھانا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے گھروں میں جن کے بھی تصاویریں ہوں تو خدا را اپنے گھروں سے تصویروں کو باہر نکالے تاکہ گھروں کے اندر رحمت کے فرشتوں کا آنا ہو. اللہ اکبر. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ مومن جھوٹا بھی ہو مومن بخیل بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہی نہیں ہوگا. مطلب اس کا یہ کہ وہ کامل مومن نہیں ہے. کامل مومن میں یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہوں گی، وہ جھوٹا بھی ہو بخیل بھی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے مومن کو، حقیقی مومن کو ان خصلتوں سے اللہ نے اسے پاک رکھا ہے. اور یہ بھی اندازہ لگائیں یہ دو چیزیں کتنی قبیح ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حقیقی مومن کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ اور بخیل. بخل سے مراد کنجوسی. اچھا یہاں پر یہ بھی آپ سماعت کر لیں، کنجوسی کہتے کس کو ہے؟ کنجوسی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کا یار کہتا جناب چلو آج کوئی مجھے کسی ہوٹل پہ لے جاؤ کھلاؤ پھر آپ نے کہا نہیں میں نہیں کھلا رہا، تو آپ نے کہا بڑا کنجوس آدمی ہے، بڑا بخیل آدمی ہے. یہ بخیلت نہیں ہے، مرضی اس کی بھی آپ کو کھلایا نہ کھلائے، یہ کنجوسی تھوڑی ہے. کنجوسی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی اولاد پر ضرورت کے مطابق خرچ بھی نہ کرے. اولاد مستحق ہے، وہ اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتا، بچا کے رکھتا ہے، ضرورت کے وقت خرچ نہیں کرتا. نمبر ایک. نمبر دو، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ مال اس کو اس قدر محبوب ہے. یہ بخیل مراد ہے، یہ کنجوسی مراد نہیں ہے. بخل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہے یار تو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، تو ہمیں ہوٹل پہ نہیں لے جاتا، تو بڑا کنجوس آدمی ہے. تو اس سے یہ مراد بھائی ظاہر ہے وہ کیوں اپنا پیسہ ضائع کرے. ہر بندہ اپنے معاملات خوب جانتا ہے، اس سے مرادی کہ ضرورت جتنا بھی خرچ نہ کرے، یہ کنجوسی جو ہے وہ مراد ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کمانے والا آدمی جو ہے تندرست ہمیشہ رہتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی کماتا رہتا ہے نا، کماتا رہتا ہے، ایک تو اللہ اسے غنی کر دیتا، اللہ اس کو تندرست بھی رکھتا ہے. کیوں؟ وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ اس کی صحت میں بھی برکت دے دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے دیتا ہے، بشرطے کہ وہ رزق حلال کمائے، وہ رزق حلال کمائے. اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری اہل بیت پر صدقہ زکوٰۃ کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے. حضور کی آل اور حضور کی اولاد پر صدقہ زکوٰۃ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ صدقہ یہ میل ہے، جان کی میل ہے، زکوٰۃ یہ گناہوں کی میل ہے، تو یہ اہل بیت کو نہیں دے سکتے. ہاں مستحق ہیں تو ان کے لیے از خود خدمت کی جائے، اپنے رزق حلال سے ان کو تحفے تحائف دیے جائیں، نہ کہ معاذ اللہ انہیں صدقہ اور زکوٰۃ دیے جائیں. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اختلاف سے بچا کرو، ہر چیز میں ہر بندے سے اختلاف مت کیا کرو. اگر ایسا کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو مختلف کر دے گا، تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. جہاں شر ہو نا، شر سے اختلاف ہے، اور خیر کے معاملے میں آپ اپنی رائے دے کر اختلاف کرنے تو یہ درست نہیں ہے. نہیں جناب میں یہ کہتا ہوں میرے حساب سے، یہ آپ کا حساب نہیں ہوگا، شریعت کا حساب ہوگا. جبھی حضور نے فرمایا کہ جب نماز پڑھا کرو نا تو اپنے درمیان خلا پر کرو. خلا میں بارہ میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ جب نمازی بیچ میں ایک بندے کی جگہ خالی ہوتی ہے، ایک بندہ وہاں ایک بندہ وہاں، تو بیچ میں کافی جگہ خالی ہوتی ہے، تو لوگ جو وہ آسانی کے لیے کشادگی کے لیے بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں.
تو خدا را ایسا مت کیا کریں، نمازی آپ کے ساتھ ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے قریب کریں، آپ کا کندھا اسے کندھے کے ساتھ مس ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر تم صفوں کے درمیان خلا پیدا کرو گے نا، اللہ تمہارے دلوں میں خلا پیدا فرما دے گا۔ اور ایسا ہے بھی صحیح، آپ دیکھیں کہ اکثر نمازی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کے دل کے اندر ملاپ ہوتا ہی نہیں ہے، دلوں کے اندر محبتیں ہوتی نہیں ہے، میلان ہوتا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے میں کھڑا ہوا ہے کہ وہ جو محبتیں کیسے بٹیں گی، فرمایا کہ اپنے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، صفوں میں خلا کو پر کرو، بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو۔ تو اس سے فرمایا کہ اللہ حضور فرمایا کہ تم خلا کو بھرو، اللہ تمہارے دلوں میں محبتوں کو بھر دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں محبت۔ اور سرکار مدینہ حضور اس وقت تک نماز نہیں پڑھاتے تھے کہ جب تک صحابہ کی صفیں ایسے سیدھی کرتے تھے کہ جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے نا، تیر، اور سرکار کبھی کبھار تیر رکھ کر صف سیدھی کرتے تھے، سمجھ رہے، تیر رکھا جائے، بس تیر سے دیکھا جائے کہ جناب کون آگے کون پیچھے، تو اس قدر سرکار صفیں درست فرماتے تھے۔ تو اس لیے خوب خیال کیا کریں، جب بھی صفیں بنائے نا، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی دائیں بائیں، بالکل سیدھی صفیں کیا کریں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی صفیں پسند ہیں کہ جو صفوں کے اندر خلا بھی پر کرتے ہیں اور صفیں بھی سیدھی بھی کرتے ہیں۔ اور اس پر تو کئی احادیث طیبہ ہیں، اندازہ لگا سرکار نماز ہی نہیں پڑھا جب تک سرکار کی صفیں درست نہ ہو جائیں، بالکل سیدھی صفیں نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی یہ حدیث بیان کی تھی، یہ آخری حدیث ہے، فجر کی 2 سنتیں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کو روندا جائے نا، روندا جائے گھوڑوں کے کھروں کے نیچے، اگر کسی بندے کو گھوڑوں کے کھروں کے نیچے روندا بھی جائے نا، وہ پھر بھی نماز فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑے۔ آپ سمجھے حدیث پاک؟ یعنی کوئی شخص فجر کو نماز کو آ رہا تھا، راستے میں کسی نے اس پر حملہ کر دیا اور جناب علی وہ بھگدڑ میں نیچے گر گیا، اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کوئی یوں آتا ہے تو کوئی یوں آتا ہے، اس بھگدڑ میں وہ گھوڑوں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو چاہیے کچھ بھی ہو جائے پر وہ فجر کی 2 سنتیں پھر بھی نہیں چھوڑے۔ روندا گیا ہے، گرتے پڑتے پھر بھی مسجد کو پہنچے، فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے چھوڑے۔ اندازہ لگائیں کتنی فضیلت ہے فجر کی 2 سنتوں کی۔ پر میں اس کو روندا جائے گھوڑوں کے کھروں کے نیچے، اور فجر کی 2 سنتیں پھر بھی نہیں چھوڑے۔ جناب فاروق اعظم پہ جب حملہ ہوا تھا نا نماز فجر میں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے خون بہ رہا تھا، اور ایسے بہ رہا تھا کہ جناب علی کہ وہ پورا آپ کا پیٹ مبارک چاک ہو گیا تھا اور خون ایسا بہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، نماز ختم نہیں کی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے، آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے، ایک صحابی آگے بڑھ کر نماز فجر کو مکمل کرتے، پھر جناب فاروق اعظم کو اٹھا کے گھر لاتے۔ وہ شہید ہونے کو ہیں، اس قدر زخم ہے، مگر صحابہ نے نماز نہیں توڑی۔ ایک صحابی آگے بڑھے، نماز مکمل کی جہاں تک جناب فاروق اعظم نے چھوڑا تھا، صحابی آگے بڑھے وہیں سے نماز کنٹینیو کی، نماز مکمل کیا، پھر جناب فاروق اعظم کو اٹھا کے گھر پہ لائیں۔ تو گویا کہ جن کے نظروں میں یہ حدیث ہو کہ جو روزہ جائے وہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑے، تو بھلا وہ فرض کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ وہ فرض کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔